بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ علیزہ سارا دن حاتم کو لاہور گھماتی رہی اور وہاں کے چٹپٹے کھانے کھلا کے اس کی ناک کے بہتے دریا کی ویڈیوز بھی بنائی۔ پورا دن ان لوگوں نے کھول کے جیا بنا کسی دریا ٹینشن کے۔ واپسی پہ حاتم نے علیزہ سے آگے کا پروگرام پوچھا۔ ہم بس 2 دن اور ادھر رہ گئے، اس کے بعد ہمارے شپ پہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے گئے، وہاں جا کے پھر کچھ ذریعہ ڈھونڈے گئے۔ جیسے تمہیں وہاں جوتشی نے طریقہ بتایا ایسے ہی ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی پرانا عالم مل جائے ہمیں جو وقت کا سفر کرنے کی جگہ اور طریقہ بتا دے، اور یہ 2 دن ہم خوب مستی کریں گے۔ آگے پتہ نہیں کیا حالات ہوں، ابھی تو میرے باپ نے بھی آنا ہے میری منگنی کرنے۔ وہ سعد نظر سامنے دیکھتی ہوئی بولے اور حاتم نے اس کی آنکھوں کا سادھ پن دیکھ کے جھرجھری لی۔ پھر بات کو بدلنے کی غرض سے بولا، ویسے وہ نمونہ تھا بڑا ڈھیٹ جو ناک تڑوا کے بھی باز نہیں ہے، شاید تمہارا سچا عاشق ہے۔ وہ شرح سے بولا، اس سچے عاشق کی تو ویسے کم تم نے بھی نہیں کیا، اسے اتنے لمبے طریقے کو کتنے مزے سے اٹھا، کانٹوں بھری کیاری میں پٹخ دیا۔ ہڈی پسلی کا تو پتہ نہیں لیکن اس کے جسم میں سوراخ کافی ہو گئے ہوں گے۔ اور اس بات پہ دونوں کہکا لگا کے ہنس پڑے۔ علیزہ کا موڈ بدل گیا تھا اور وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں دعا کی کال آ گئی اور علیزہ نے اگلے دن ان سب کو انوائٹ کر لیا گھر پہ۔ یار تم نے ان لوگوں کو بلا لیا، اگر تمہاری سوتلی نے کوئی تماشا بنا لیا تو ارے اس سوتلی کی تو، اور میں نے بلایا ہی اس لیے کہ تھوڑا فن کریں گے، فوجیوں کے ساتھ پنگا لگی تو خود ہی بھگت لگی، اور اگر اس نے پنگا نہ لیا تو ہم کس مرض کی دوا ہیں، ہم پنگا کروا دیں گے۔ وہ آنکھ مارتی ہوئی بولی۔ گھر پہنچے تو سوتلی نوکروں کے سر پہ کھڑی صفائی کروا رہی تھی۔ علیزہ جان بوجھ کے ایک نوکر کو روک اونچی آواز بولی، یہ اتنی صفائی کس لیے ہو رہی ہے؟ اور وہ فقیر لوگ چلے گئے، ان کا مچایا ہوا گند نکال رہے ہو کونے خطروں سے؟ نہیں چھوٹی بیبی، وہ لوگ تو نہیں گئے مگر صبح بڑے مالک آ رہے ہیں تو اس وجہ سے بڑی بیبی صفائی کروا رہے۔ اچھا تو وہ فقیر کیوں نہیں گئے؟ وہ میرے باپ کا استقبال کرنے کا رکے ہیں۔ علیزہ تمیز سے بات کرو، اپنی ہاتھ میں رہو، آنے تو تمہارے باپ کو ذرا، بڑے پڑھنے بھیجا تھا کہ یہ سب کرنے ہوا۔ وہ حاتم کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے بولے اور بڑی نخوت سے ان کے پاس سے گزرنے جیسی آگے سے گزرنے گئی۔ علیزہ نے ٹانگ اڑا دیا اور وہ منہ کے بل فاش پہ جا گئی اور چیخیں مارنے لگی، ارے ارے میری ستولی ساس دھیان سے چلا کرو۔ حاتم نے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بھی وہ اٹھ کے کھڑی نہیں ہوئی تھی کہ علیزہ کے گھورنے پہ اسے واپس چھوڑ دیا۔ اور یہ لو ستولی ایک بار پھر فرش پہ، اور بس سر فرش سے ٹکرایا تھا، منہ سے خون نکلے، پہلے ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ نوکر جو اس کو دیکھ کے کھی کھی کر رہے تھے پہلے ان کو خونی نظروں سے گھورا، پھر علیزہ کو دیکھ تم لوگوں تو میں دیکھ لو، ارے تو ابھی دیکھ لو میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ سائڈ سے کرسی کھینچ کر ادھر ہی بیٹھتے ہوئے بولے اور ستولی گرتی پڑتی منہ میں بوڑ بڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے شور کے باوجود بھی کوئی کمروں سے باہر نہیں نکلا تھا، شاید سب علیزہ سے ڈر گئے تھے۔ یار علیزہ یہ عورت تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نئی چال نہ دے، ارے فکر نہ کرو، اور کیا برا کرے گی میرے ساتھ؟ میرے باپ کو تو انگلیوں پہ نچا رہی ہے، وہ پیسہ بنانے کی مشین بن کر ملکوں پھرتا رہتا اور یہ ادھ ننگی ساڑیاں پہن کر میری ماں کے گھر میں باہر کے مردوں کی پارٹیز کر رہی، پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی میرے اس کاٹ کے الو باپ کو۔ کروڑوں اربوں ڈالر کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہوں میں، اور میرے باپ نے میرے ٹکڑوں پر پلنے والے 2 ٹکے کے موالی سے میرا رشتہ طے کر دیا، وہ بھی مجھ سے پوچھے بنا۔ ضبط کرنے کی کوشش میں علیزہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، وہ رو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی، سو آنکھ رگڑی اور اٹھ کر چینج کرنے چل دیا۔ اگلی صبح وہ لوگ واک سے واپس آئے تو خلاف معمول ڈائننگ ٹیبل خالی تھی۔ ارے واہ، سب فقیر لوگ اپنی ملکہ کے ساتھ باہر ناشتہ کرنے گئے ہیں کیا؟ علیزہ چہکتی ہوئی بولی، نہیں چھوٹی بیوی، صاحب نے آج کمروں میں ہی ناشتہ کیا اور آپ کے ڈیڈی کا ویٹ کر رہے تاکہ ان سے آپ کی شکایتیں لگائیں۔ آنے تو ڈیڈی جی کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے پچھلے دن کی طرف باہر نکل گئے، مگر آج وہ لوگ مارکیٹ گئے تھے دعا لوگوں کے لیے گفٹس لینے۔ واپس آ کے اس نے کچن میں لنچ پہ مہمانوں کے لیے دعوت کا انتظام کرنے کو مینو بتایا اور خود تیار ہونے چلے گئی۔ 2 بجے دعا اس کی بہن بنی اور کیپٹن حماد نے اپنے بیوی کے ساتھ آنا تھا۔ ابھی 1 بجے تھا، موسم کافی خوشگوار تھا، بادل بنے ہوئے تھے، سو سبھی لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے علیزہ اور حاتم باہر ایسا لگا جیسے ان سب میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ بھی جان بوجھ کے حاتم کا ہاتھ پکڑ کے لان کی طرف ہی آ گئی۔ ارے یہ فقیر لوگ ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ جیسے ہی علیزہ اونچی آواز سے بولی سب لوگ وہاں سے کھسکنے لگے، خبردار کوئی ادھر سے ہلا بھی تو ابھی گارڈ کو بول کے گیٹ سے باہر پھینکوا دوں گی۔ ہاں تو بڑی بھی پتہ تو چل گیا ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ ابرو اچکا کے بولی، تو بڑی بھی
جو پان میں منہ ڈال کے بیٹھتی ہاتھ کلانے گئی اور بولنے کی کوشش کی تو پان کی پچکاری علیزی کے زخمی عاشق پہ جا پڑی، جو پچھلے دن کانٹوں سے چور کر بڑی مشکل سے ابھی باہر آ کے بیٹھا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ نہ وہ اٹھ سکتا تھا کہ علیزی کی دھمکی سے زیادہ حاتم اس کے حواسوں پہ سوار تھا۔ وہ تو کل سے سوچ کے پاگل تھا، کوئی انسان اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے، ایک پل میں اس جیسے ہٹے کٹے انسان کو اٹھا کے دور پٹک دے۔ بڑی بی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا منہ دوپٹے سے صاف کرنے کے چکر میں سارے منہ پہ پان مال دیا تھا۔ حاتم تو سیریس کھڑا تھا مگر علیزی کے پیٹ میں کہہ کے ابل رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے روک رہی تھی۔ جب بڑی بی اچھے سے پان مل چکی تو سائڈ پہ جا کے کیاری میں باقی پان تھوک گئے۔ چھی، یہ کیا حرکت ہے بڑی بی، یہ کیاریاں پان تھوکنے کے لیے ہیں؟ بیچاری بڑی بی تو پریشان ہو گئی، کرے تو کیا کرے، جلدی سے واپس گئی اور جوتے سے مسل کے آئی۔ علیزی کو ہنسی بھی ارسی اور گھین بھی، اف توبہ کتنے گندے ہو تم لوگ، مجھے نہیں یقین آتا یہ میرے باپ کا خاندان، تم دونوں کل بڑا چہک رہی تھی بھابھی بھابھی کر کے، ہاں ہمیں معاف کر دو، ہمیں پتہ نہیں تھا تم نے شادی کر لی، ہمیں آنٹی نے یہی بتایا کہ تم پڑھنے گئی اور شادی تمہاری ادھر ہی ہوگی۔ اچھا، میں لنگڑی ہوں کہ کافی جو تمہارے اس چونی کے موالی بھائی سے شادی کرواتی؟ ہاں وہ لوگ تو علیزی کے سوالوں سے پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، وہ تو سب کی ہیڈ کدھر ہے، کب سے ادھر ہو، وہ تم لوگوں کی مدد کو نہیں ہے؟ ارے بچی کل باتھ روم میں گر گئی تھی، اس کا منہ سوجا ہوا ہے اور سر پہ بھی چوٹ لگی ہے، وہ دوا کھا کے آرام کر رہی ہے۔ بڑی بی نے پھر حصہ ڈالا، اچھا کیا سپرنگ کی طرح اچھل کر آگے پیچھے گری تھی جو منہ اور سر پہ ایک ساتھ چوٹ رہی؟ پوچھنا کہیں حال میں تو نہیں گری؟ مجھے کل آواز آئی تھی وہاں سے جیسے کوئی مینڈکی گر کے ٹرائی ہو، اور ہاں میرا 100 کارڈ باپ آنے والا ہے، نہ بیوی کی چوٹ دیکھے گا تو ہی دل پہ چوٹ پڑے گی نا۔ علیزی کمینی سی ہنسی کے ساتھ بولا، ارے موٹی تم کیوں نہیں ہل رہی اپنی جگہ سے، اٹھ کرسی خالی کر۔ علیزی جانتی تھی وہ موٹی لڑکی کرسی میں پھنسی ہوئی، وہ کافی دیر سے اسے کس مساتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچاری علیزی کی آواز پہ اچھل کے اٹھنے لگی تو کرسی سمیت آگے کو گری۔ علیزی نے انہیں دونوں لڑکیوں کو اٹھانے کا اشارہ کیا، وہ لوگ لڑکی کو اٹھانے لگے تو علیزی بولی، نہ میرے باپ کا خاک آ کے یہ موٹی پھٹنے والی ہوئی پڑی ہے، تم لوگ کرسی کھینچ کر اس کے بھینسے جیسے جسم پر سے اٹھاؤ اور اسے خود اٹھنے دو اور پھر اسے لان کے 40 چکر کو تاکہ اس کی چربی ذرا سی پگھل جائے۔ چلو حاتم مہمان آنے والے ہیں، وہ کہہ کر مڑی تو حاتم آہستہ سے بولا، یار تم نے کچھ زیادہ ہی کر دی حاتم، تم نہیں جانتے میں جب ان سب کو ایسے عیش کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرا دل جلتا ہے، دھاڑے مار مار کے رونے کو دل کرتا ہے۔ جو اس سب کی مالک ہو، مجھے خالی ہاتھ یہاں سے نکل گئی، یہاں تک کہ ستولی نے میرے کانوں سے بالیاں تک اتار لی تھی کہ کہیں میں انہیں بیچ کر پیسے نہ حاصل کر سکوں۔ اچھا چھوڑو دفع کرو، حاتم اس کا ہاتھ دبا کر بولا۔ اتنے میں 2 گاڑیاں آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ آ کر گئیں۔ دعا گاڑی سے نکل کے ایسے علیزی کی طرف بھاگی جیسے اس کے پیچھے کتے لگے ہوں۔ ارے آرام سے، ہلکٹ ہوئی ماں علیزی کے ہلکٹ بولنے پہ اس نے علیزی کو کمر پہ زوردار چٹکی کاٹی تھی۔ باقی سب لوگ بھی آ گئے اور علیزی حاتم نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ لان میں آتے سارے لوگوں کو دیکھ کر دعا بولی، ارے علیزی کہیں تمہاری نقلی شادی کا اصل ولیمہ تو نہیں جو اتنے لوگ جمع ہیں؟ ارے چپ مرو، سارے جان کو بتاؤ گی ہماری نقلی شادی کا؟ علیزی نے فٹافٹ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور سب ہنس دیے۔ تھوڑی دیر لاؤنج میں بیٹھ کے وہ لوگ باتیں کرتے رہے۔ علیزی نے یہاں کے سارے حالات ان لوگوں کو بتائے تھے جسے سن کے سب نے اس کے باپ کی بے حسی پہ افسوس کیا تھا۔ خانہ کی اطلاع پہ سب جیسے ہی اٹھ کے ڈائننگ ہال میں پہنچے تو دعا حیرت سے منہ پھاڑ کے اس بڑی سی ٹیبل پر رنگ برنگے کھانوں اور ٹیبل کے گرد وردی پوش نوکروں کی فوج دیکھ رہی تھی۔ اب بھی یہ سب کیا ہمارے کھانے کو نظر لگانے کے لیے کھڑے ہیں؟ ارے چپ کر، نظردی کہیں بھی شروع ہو جاتی ہو، یہ میں کھانا سرو کریں گے۔ بشرا نے اس کے ہاتھ پہ چٹکی کاٹی تھی۔ اف تو آرام سے بتا دینا، معصوم بچی پہ ظلم کیوں ڈال رہی ہیں؟ وہ لوگ جیسے ہی پاس پہنچے تو ملازموں نے جلدی سے ان کے لیے کرسیاں پیچھے کی۔ اف علیزی مجھے تھپڑ تو مارو، مائی کی فلمیں تو نہیں دیکھ رہی؟ یہ سب علیزی نے رکھ کے چپیٹ گئی اس کے منہ پر۔ اف علیزی تیرا ستیاناش گھر بلا کے مار رہی ہو، اس کے ڈرامے پہ سب ہنس رہے تھے اور وہ منہ سرے علیزی کو کوسنے دینے لگی۔ اتنے زور سے تھپڑ مارنے پہ خانے سے فارغ ہو گئے۔ کافی کا بول کے علیزی ان سب کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور وہاں آ کے بھی دعا میڈم کی شرارتیں عروج پہ تھیں۔ وہ اسے حاتم کا اور کبھی اس چٹیا والے عاشق کا نام لے کر چھیڑ رہی تھی۔ شام تک ان لوگوں نے بہت سا اچھا وقت ساتھ گزارا۔ قریب 6 بجے نوکر نے آ کے اس کے باپ کا بلاوا دیا۔ اس کے پوچھنے پر کہ اس کے باپ کب آیا، اسے 3 بجے کیا بتایا گیا۔ یہ سن کر اسے اور بھی غصہ، جاؤ میرے باپ کو بول دو کہ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، اگر کسی نے ملنا ہے تو مجھ سے اجازت لے کے میرے کمرے میں آ کے مجھ سے مل لیں۔ یار علیزی ہم لوگ چلتے ہیں، تم مل لو اپنے فادر سے۔
نہیں اپی آپ لوگ بیٹھیں، آپ کے سامنے ہی بات کروں گی، آپ لوگ برا محسوس نہ کریں پلیز۔ بشرا کے جاننے کی بات کرنے پر علیزہ جلدی سے بولی تھی۔ اتنے میں 40-35 سال کے ڈیسنٹ سے آدمی نے دروازہ کھولا اور اندر آ کے ٹھٹک کر روک گیا اور واپس مڑتے ہی بولا، علیزہ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ معاف کیجیے مسٹر زوار احمد، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو یہاں میرے مہمانوں کے سامنے، ورنہ دروازے میں تو آپ کھڑے ہیں، شوق سے واپس جا سکتے ہیں۔ علیزہ یہ کیا بدتمیزی، باپ سے ایسے بات کرتے ہیں؟ فضا ٹھیک کہتے کہ تم آوارہ اور بدتمیز ہو کے واپس آئی ہو۔ جی ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ کی فضا بیگم نے، اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ علیزہ تم؟ جی کیا میں؟ ہاں یہی کہ مجھے آپ دونوں میاں بیوی نے بڑی مہارا سے دودھ میں مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا، اور میں واپس کیوں آ گئی، وہ بھی ایک غیر مرد کے ساتھ؟ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ مسٹر زوار احمد علیزہ پاس جا کر پھونکار تھی۔ علیزہ پلیز آرام سے بیٹھ کے بات کرو، اور آپ بھی آئیے انکل ادھر بیٹھیں۔ بشرا نے علیزہ کو پکڑ کے بٹھایا تھا اور اس کے باکو پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ لوگ بیٹھ کر بات کر لیں، ہم تب تک باہر لائن میں بیٹھتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، جو بات ہوگی آپ لوگوں کے سامنے، ورنہ یہ جا سکتے ہیں اپنی فضا بیگم کے پاس۔ مجھے کسی کی کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھیے انکل پلیز۔ کیپٹن حماد نے علیزہ کے باغ کو پکڑ کے صوفے پر بٹھایا تھا۔ آپ لوگ کون ہو بیٹا، اور اس بدتمیز لڑکی کو کیسے جانتے ہو؟ علیزہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی اور دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا کہ وہ کچھ نہ بولے۔ انکل ہم لوگ آرمی سے ہیں اور علیزہ ہمیں انڈیا میں ملتے، یہ لوگ وہاں گھومنے گئے تھے، وہاں ہماری دوستی ہوگی، پھر ہم لوگ ساتھ ساتھ ہی پاکستان واپس آئے تھے۔ علیزہ کا نکاح بھی ہمارے سامنے ہی ہوا۔ بشرا آہستگی سے بولی تو کیا کون ہے تم میں سے اس کا شوہر؟ اس نے اجازت لینا تو دور کی بات ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اتنی کیا ایمرجنسی تھی اسے نکاح کی؟ کیپٹن نے حاتم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ علیزہ کا شوہر ہے۔ بولو علیزہ کیوں، کیا تم نے ایسا، ہم مر گئے تھے کیا؟ جی ہاں مسٹر زوار احمد، آپ میرے لیے اسی دن مر گئے تھے جس دن میری ماں اکیلی ہسپتال کے بستر پر تڑپ تڑپ کے مری۔ جاننا چاہتے ہیں میں نے کیوں نکاح کیا؟ نہیں نہیں، آپ کو بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے کیوں نکاح کیا، بالکل، بلکہ آپ کو یہ فکر ہے کہ میرا شوہر پتہ نہیں کون ہے، کہیں آپ کی جائیداد ہی نہ ہڑپ کر جائے جیسے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ پیسہ کیا ہاتھ میں، آپ نے تو اپنی اوقات دکھا دی، بیوی کو بیماری کا آڑ بنا کے پاور آف اٹارنی آپ نے نام کروایا اور سب کی مالکن اپنی پہلی بیوی یعنی کہ میری ماں کو سائڈ پہ نکال دیا، میری پرورش کے بہانے اپنے بچپن کے پیار کو آیا بنا کے میری ماں کے سر پہ لا کے بٹھا دیا اور میری ماں کو رشتوں کی سلو پوجن کروانے لگے۔ واہ مسٹر زوار احمد، عالی گروپ آف کمپنیز کے منیجنگ ڈائریکٹر، کیا بات ہے آپ کی؟ علیزہ تالی بجاتے ہوئے بولی تھی۔ علیزہ نہیں، آج کو آپ کچھ نہیں بولیں گی، بلکہ میں بولوں گی، آپ کو سننا پڑے گا، اور اب تب تک ایک لفظ منہ سے نہ نکلے جب تک میں بات کر رہی ہوں، ورنہ میں بھول جاؤں کہ آپ غلطی سے میرے باپ۔ ہاں تو شروع سے شروع کرتے ہیں، جب میری ماں کے مرنے کے بعد میری دادی میرے پاس آ گئی۔ ذرا یاد کی 5 سال کی بچی کی ماں مر گئی، اسے کس کی ضرورت تھی، 1-2 ٹکے کی آیا کی یا باپ کی؟ یاد کی کتنی بار آپ نے مجھے گود میں اٹھایا، کتنی بار پیار کیا؟ ارے پیسہ بنانے کے چکر میں آپ تو یہ تک بھول گئے آپ کی چھوٹی سی بن ماں کی بچی ہے جسے آپ کے پیار کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ارے اگر دادی نہ ہوتی تو شاید آپ اس دن اس چمک چلو سے بیاہ رچا جس دن میری ماں مری۔ دادی کے مرنے کے اگلے ہفتے آپ نے اپنے بچپن کی منگیتر جسے آپ کی ماں میری دادی بھی پسند نہیں کرتی اسے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد آپ دوروں پہ نکل گئے۔ پیسہ 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 کیا کرو گے اتنے پیسے کا؟ سونے کی روٹی کھاتی ہو یا چاندی کا پانی پیتے ہو؟ آخر کھانی تو گندم کی روٹی ہے نا، برتن بھلے مٹی کے بھی ہو، کیا فرق پڑتا؟ چلو مجھے تو کوئی غرض نہیں تھی، مگر اپنی نئی نویلے دلہن کے ساتھ تو تھوڑا وقت گزارتے، نکاح کیا اور چلے گئے، یعنی اسے سرٹیفکیٹ دے گئے کہ جو چاہو کرو۔ اسے بھی کوئی غرض نہیں تھی کہ شوہر کدھر ہے، اسے تو پیسہ چاہیے تھا جس کے لیے اس نے 7 سال تک انتظار کیا تھا۔ اس نے بھی اپنی اوقات دکھا دی۔ نزدیکی عورت نے میری ماں کے کپڑے زیور نکال کر پہن کر کلبوں میں جاننا شروع کر دیا۔ میری ماں کے گھر میں اسی کپڑے زیور پہن کر گھروں کی بہوں میں ناچتی پھرتی ہے اور اپنے لفنگے رشتہ داروں کو بلا کے میرے کمرے میں بھیجتی کہ میں بھی اس کی جیسی ہو جاؤں تاکہ اس کے خلاف کبھی زبان نہ کھول سکوں۔ اور جب میں نے اس لفنگے کی ناک توڑی، الٹا میرے پہ الزام لگا کہ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، پھر ستی واتری بننے کے لیے اسے مارا ہے، اور میرا باپ اپنی لاڈلی بیوی کی سنتا ہے اور مجھے آوارہ اور بد کردار کہہ کر گھر سے نکلنے کا حکم دیتا ہے، اور رہے مجھے امریکہ کا ٹکٹ تھما کے مجھ سے کریڈٹ کارڈ، کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ دادی کی دوہی کانوں کی بالیاں تک چھین لیتے ہیں۔ اگر میری ماں کا فلیٹ نہ ہوتا وہاں اور میرے نام کا اکاؤنٹ نہ ہوتا تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ تو ہوتا یہ کہ علیزہ روز سڑکوں پہ بکتی، میرے والد مسرا، اور جب آپ نے سارے رشتے تک ختم کر دیے، کبھی پتہ تک نہیں کیا کہ کیسی ہوں
کس حال میں ہو، تو میرا رشتہ اس لفنگے کے ساتھ کس حیثیت سے طے کر کے ساکھ سے آپ نے میری زندگی کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی اس غریب ان پڑھ جہل گھنڈے موالی کے ساتھ۔ واہ، میں کافی ہوں، میں کانی ہوں یا لنگڑی، کیا معذوری ہے مجھ میں، کیا کمی ہے بتاؤ مجھے، میں چاہوں تو 1 منٹ میں سب کو نکال بہ کروں۔ کون ہے جو مجھے روکے؟ وہ میری لالچی آیا، میرے پیسے کا پجاری باپ۔ ہاں، کون روکے؟ میں دیکھتی ہوں اب کیسے میرے گھر میں پارٹیز ہوتی ہیں اور کیسے آپ کے بھوکے ننگے لالچی رشتہ دار رہتے ہیں ادھر۔ کیا سمجھ کے آئے تھے میرے پاس؟ ہم اپنی فضا کے کہنے پہ چیخیں گے، چلائیں گے یا ماریں گے مجھے؟ وہ بولتے بولتے چیخنے لگی۔ فضا کے باپ کا گریبان ہی پکڑ لیتی بشرا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لی تھی، اور اس کا باپ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو بشرا کی آواز نے توڑا۔ یار، مجھے تو بھوک لگی، اس ٹائم ڈیسنٹ بننے کے چکر میں تھوڑا سا کھایا تھا، ابھی پلیز کچھ کھلا دو ہمیں۔ سب بیک وقت چلائے تھے، نادیدی کہیں کہ سیدھی طرح بولو اور کھانا ہے، کم کھانے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہے؟ بشرا کے شوہر نے اس کی کلاس لی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، ان سب نے مل کے علیزے کا موڈ بحال کر دیا۔ سچ کہا ہے کس نے کہ اچھے دوست ہر مرض کی دوا ہوتے۔ علیزے ان سب کو رات ادھر ہی روک لیتا اور سب نے مل کے رات دیر تک لاہور کی سڑکوں پہ خوب ہلہ مچایا تھا۔ اس ٹائم وہ ڈیسنٹ فوجیوں کی بجائے بس اچھے دوست تھے جو اپنی دکھی سی دوست کو خوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے۔ اگلے دن سب دیر تک سوئے، لڑکیاں ساری ایک کمرے میں، لڑکے دوسرے کمرے میں۔ فریش ہو کر سب لوگ ناشتے پر آئے تو علیزے کو نوکروں کی زبانی پتہ چلا سارے مخبر رات کو ہی چلے گئے، اور اسی رات کو لے کے فضا بیگم بھی اپنے عزیز ادنان شوہر سے لڑ کے گھر سے چلے گی، مگر صبح پھر واپس آ گئی۔ جی ہاں، ساری رات یہ سوچ کے گزار ہو گئی کہ یہ عیاشیاں ان ماں باپ کے گھر میں تو ملیں گی نہیں، اس لیے واپس آ گئی ہوگی، اور میرا باپ وہ تو رات کو ہی واپس چلے گیا۔ چلو اچھا ہوا، اب ستلی کو ایک ہیوی ڈوز دے کے واپس جانا ہے۔ علیزے آنکھیں میچ کر چٹکارا لیتی ہوئی بولی۔ ناشتے کے بعد علیزے سب کو لے کے اپنے شپنگ کمپنی کے ہیڈ آفس، جہاں اس کے اور حاتم کے ساتھ ساؤتھ افریقہ روانگی کے انتظامات کرنے تھے۔ وہ تو سب سمجھی تھی کہ اسے اپنا تعارف کروانا پڑے، مگر اس پر حیرتوں کے پہاڑ تب ٹوٹے جب وہ لوگ اندر داخل، سارا سٹاف اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس کی حیرت تب دور جب وہ لوگ کانفرنس روم میں داخل ہوئے۔ وہاں دیواروں پر اس کی ہر سالگرہ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ علیزے کے پوچھنے پر مینیجر، جو کہ علیزے سے واقف تھا اور اکثر اسے ملتا رہتا تھا، بتایا کہ یہ اس کی ماں کی وصیت میں لکھا ہوا کہ ہر سال علیزے کی تصویر کانفرنس روم میں لگائی جائے گی تاکہ سٹاف کو اپنی اصل مالکن کی پہچان رہے۔ اس لیے ہر سال مینیجر سالگرہ والے دن جا کے علیزے کی فوٹو بنا کے لاتا تھا۔ اس کی بات سن کر علیزے کی حیرت ختم ہوئی اور وہ طمانینت سے مسکرائی۔ اسے اپنی ماں پہ ڈھیر سارا پیار تھا، جس نے اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کر رہی تھی۔ کافی دیر وہاں گزار کر اگلے دن شام میں شپ کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کی طرف سفر کے سارے انتظامات مینیجر کے سپرد کر کے وہ لوگ گھوم پھر کے اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ اگلی صبح علیزے اٹھی تو حاتم کو یک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے گھورنے لگا، اور وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے بولا، میں کب سے جاگ رہا ہوں، تم تو اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ ٹھرکی جنگلی مجھے جگانے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، آواز نہیں دے سکتے تھے تم؟ وہ بیچارہ جنگلی خاموشی سے اٹھ کے شیشے کے سامنے جا کے بلا وجہ ہی بال سنوارنے لگا، اور علیزے ہنسی دباتی ہوئی اٹھ کے فریش ہونے چل دی۔ آج اسے ستلی کو زبردست جھٹکا دینا تھا، سو گنگناتی ہوئی تیار ہونے لگی۔